نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 9 سورۃ البقرہ آیت نمبر 42-48 40 سے لے کر 48 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی، اے بیٹوں، اسرائیل کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے۔ یا بنی کا جو لفظ ہے اس میں شروع میں جو آپ کو یا نظر آ رہا ہے یہ حرف ندا ہے، اور بنی ابن کی جمع ہے۔ اصل میں یہ بنین تھا، یہ لفظ جو بنی نظر آ رہا ہے یہ بنین تھا، لیکن آخر میں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، نسبت کی وجہ سے گر گیا، اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ یعنی یا بنینا کی جگہ کیا بن گیا؟ یا بنی۔ اور چونکہ آگے یہ کہا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی اضافت کو شو کیا جا رہا ہے، نسبت کو شو کیا جا رہا ہے، تو عربی زبان میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو یہ بنین کا لفظ کیا بن گیا؟ بنی۔ یا بنی، اے بیٹوں، اسرائیل کے۔ اسرائیل دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اسرا کو اگر آپ بریکٹ میں لے لیں اور ایل کو الگ بریکٹ میں لے لیں، اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایل کا معنی اللہ کا۔ تو یہ پورا لفظ جو ہے اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ عربی زبان میں آپ عبداللہ کے نام سے اس کو پہچانتے ہیں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بیٹوں اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا یہودی قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے نسل چلی اور بڑھی جو بنی اسرائیل کہلائے۔ اذکرو، یاد کرو۔ اذکرو کا روٹ ورڈ ذال، کاف اور را سے ہے۔ یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ذکر کرنا۔ اس کا معنی ہوتا ہے بھولنے کے بعد یاد کرنا، مسلسل یاد کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، نعمتیں میری۔ نعمت کا لفظ بھی آپ اردو میں پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ اسم جنس ہے، یعنی یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نعمت میری بھی کہہ سکتے ہیں اور نعمتیں میری بھی کہہ سکتے ہیں۔ نعمت کا لفظ اسم جنس ہے، واحد جمع دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ نعمت کا معنی ہوتا ہے فضل، کرم، عطا، فیض، نوازش، خوشحالی، انعام۔ یہ سارے لفظ جو اردو میں آتے ہیں یہ سب نعمت کے معنوں میں موجود ہیں۔ اللہ جو فضل و کرم کرتا ہے، جو کرم کرتا ہے، جو عطا کرتا ہے، فیضیاب کرتا ہے، نوازشیں دیتا ہے،
جو خوشحالی نصیب کرتا ہے، جو انعامات دیتا ہے. یہ سارے معنی نعمت کے لفظ میں آتے ہیں. اذکرو یاد کرو، نعمتی نعمتیں میری، التی وہ جو، انعمتو انعام کی تھی میں نے، علیکم اوپر تمہارے. اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی تھی. یہاں سے خطاب کا رخ عوام الناس کی بجائے بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا، اور یہ خطاب 14 رکوع تک چلے گا. یہود مدینہ میں بکثرت آباد تھے، اور ان میں تقریباً 4000 انبیاء آ چکے تھے. اس لیے یہ اہل علم کہلاتے تھے. اللہ نے ان پر بے شمار نعمتوں کا نزول بھی کیا، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد ان میں بہت سے عیوب پیدا ہو گئے تھے. اپنے آپ کو عالم کہتے، اور اسی حسد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے اور بنو اسماعیل سے کیوں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ان کو نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی تھیں، جس میں سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ نے ان کو بے شمار انبیاء عطا کیے، بے شمار انبیاء. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ تقریباً 4000 انبیاء ان میں آئے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں یہ کہنا بھی مقصد ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر جو میں نے نعمتوں کی بارشیں کی، مثلاً فرعون سے نجات دلائی، پھر سمندر کا پھٹنا، بادلوں کا سایہ فگن ہونا، تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد پر کی. ان نعمتوں کو یاد کرو. اور اوفو پورا کرو. اوفو کا لفظ واو فا یا سے ہے. وفا کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، عہد پورا کرنے کو کہتے ہیں. اوفو اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو. بعہدی کا جو لفظ ہے اس کے شروع میں جو با نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، یہ صرف اور صرف تاکید کے لیے آیا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اوفا بی کا مطلب ہوتا ہے عہد کو پورا کرنا. یہ با زائد ہے اور تاکید کے لیے آئی ہے، یعنی با کی اٹیچمنٹ ہے اوفا کے ساتھ. اوفا بی یعنی عہد کو پورا کرنا. اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف تاکید کے لیے آئی ہے. اس کو با زائدہ کہتے ہیں. اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو. تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یعنی ان احسانات کا تم شکر ادا کرو میری اطاعت کر کے، میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہاں پر جو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي آیا ہے اور پورا کرو میرے عہد کو، تو عہد سے مراد احکام تورات کے پابند رہو گے. یہ پہلی مراد ہے کہ احکام تورات کے پابند رہو گے. اور دوسری مراد کہ میں جو پیغمبر بھیجوں اس پر ایمان لا کر اس کا ساتھ دو گے. اور خاص الخاص یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان تمام بنی اسرائیلیوں سے یہ وعدہ لیا جاتا رہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو
تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اللہ کا عہد یہ تھا کہ ملک شام تمہارے قبضے میں رہے گا، یہ اس سے پہلی مراد ہے۔ اور دوسری مراد کہ میں تمہیں اجر و ثواب عطا کروں گا اور جنت میں داخلہ دوں گا۔ کسی بھی قوم پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت پیغمبر اور کتاب ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ چیز وافر مقدار میں ملی، تو ان سے یہ کہا گیا کہ دین کی نعمت کو یاد کرو، اور ساتھ ساتھ دیگر اور نعمتوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ نعمتیں جو تمہارے آبا و اجداد کو ملی ان کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کا، ان احسانات کا شکر تم میری اطاعت بجا لا کر کرو گے۔ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، تو میں بھی تمہیں ملک شام پر حکومت عطا کروں گا اور تمہیں اجر و ثواب دوں گا، اور آخرت میں جنت میں بھی داخلہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس سورہ المائدہ کی آیت نمبر 20 تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کر دیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا تو ان کو اس پر ایمان لانا ہے اور اس کا سپورٹ کرنا ہے، اور خاص الخاص یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا۔ اور اِیّایا، صرف مجھ ہی سے، فرحبون، پس ڈرو مجھ سے۔ اِیّایا جو ہے یہ اِیّاکا کی طرح ہی ہے، اور یہ صیغہ حصر کے لیے آتا ہے، اور صرف مجھ ہی سے، پس ڈرو مجھ سے۔ فرحبون کا لفظ راہا با سے ہے، فرحبون میں فا ترجمہ دے رہا ہے پس کا، ٹھیک ہے، پھر رہابا ڈرنے کے معنوں میں ہے، اور یہ جو نون کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے یہ ضمیر ہے، تو ترجمہ ہو جائے گا فرحبون کا پس ڈرو مجھ سے۔ مجھ سے کا ترجمہ نون زیر نی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ رہابا ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط ہو، یعنی شدت خوف کو کہتے ہیں۔ یہاں تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ صرف اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ انسان جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے، اور بسا اوقات دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، اور جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی سیدھے راستے پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔
وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو مجھ سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھ سے ہی ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو. اور آمنو ایمان لاؤ بما ساتھ اس کے جو انزلت نازل کی میں نے، یعنی قرآن پر. قرآن پر ایمان لاؤ، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے. یہ قرآن تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس میں تمام الہامی کتابوں میں جو عقائد ہیں، جو پیغمبروں کی خبریں ہیں، جو احوال آخرت ہیں، وہ موجود ہیں. لہذا قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے. ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ اولا پہلے کافرن کفر کرنے والے بھی ساتھ اس کے، اور تم اس کے پہلے انکاری نہ بن جانا. بھی کی جو ضمیر ہے، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس کے. اس سے پہلی مراد یہ ہے کہ بنسبت دوسرے اہل کتاب کے تم اس کے پہلے کافر نہ بن جانا، کیونکہ تمہارے بعد آنے والے تمہاری پیروی کریں گے تو ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا. اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا. اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو. ایک تیسرا معنی یا تیسری مراد ابن عباس بتاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اس سے منکر اول نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی مراد کہ بنسبت دوسرے اہل کتاب کے تم اس کے پہلے کافر نہ بن جانا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے بعد آنے والے تم کو فالو کریں گے، اور وہ جب تم کو فالو کریں گے تو وہ غلط چیز کی پیروی کریں گے، تو اس کا گناہ تم کو بھی ملے گا. اور دوسری بات کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا چاہیے. اور اس کے برعکس تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس سے منکر اول نہ بنو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. یعنی ان یہودیوں کے پاس جو علم تھا تورات کے ذریعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ کیا کیا صفات رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے. تو جو علم تمہارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہود کا ایمان لانا بہت آسان تھا. تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوری وضاحت کے ساتھ موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تشترو تم بیچو بی آیاتی میری آیات کو. اب یہاں پر جو با ہے بی آیاتی کے لفظ کے شروع میں، اس کو بھی اگر آپ سرکل کر لیں، یہ اشترا بی ہے، یعنی یہاں پر بھی با کی اٹیچمنٹ ہے، با کا صلہ ہے. اشترا بی کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا،
ترجیح دینا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ با کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اس میں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ تم بیچو میری آیات کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی میں. ثمناً کا جو لفظ ہے سا میم نون سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیچنے والا بیچی جانے والی چیز کے مقابلے میں جو چیز لیتا ہے وہ ثمن ہے. بیچنے والا بیچی جانے والی چیز کے مقابلے میں جو چیز لے وہ ثمن ہے، یعنی قیمت. قلیلاً قلیل، تھوڑی میں، یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا ہونا، کم ہونا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت میں. تھوڑی قیمت میں نہیں بیچ سکتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ ڈالو. یہاں مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے پوری دنیا بھی مل رہی ہو تو بھی وہ متاع قلیل ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی اللہ کی آیات بیچنے پر بطور قیمت پوری دنیا بھی دے دے تو یہ دنیا بھی اس کے سامنے کیا ہے؟ متاع قلیل ہے. اسی لیے یہ انداز اختیار کیا گیا اور فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اب اللہ کی آیات کو بیچنے سے کیا مراد ہے؟ پہلی مراد لوگوں کی خاطر اللہ کی آیات کا غلط مطلب بتانا، حق چھپا کر غلط بات بیان کرنا، لوگوں کی مرضی کے فتوے دینا، اور اس کے عوض دنیاوی فائدے حاصل کرنا. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي کا معنی اگر یوں کیا جائے اور نہ تبدیل کرو میری آیات کو، ٹھیک ہے، اور نہ تبدیل کرو میری آیات کو. کیونکہ اگر لوگوں کی خاطر اللہ کی آیات کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے تو اس میں اللہ کی آیات کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تبدیل کیا جا رہا ہے. لیکن لفظ استعمال ہوا ہے تشترو کا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس کے بدلے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو مجھ سے، یعنی تمہارا ڈرنا میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بھی آپ دیکھیے تو ایایا آیا ہے، صرف اور صرف مجھ سے، حصر کا معنی دے رہا ہے. وہی انداز جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور فتقونی، نون زیر نی جو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس میں ٹرانسلیشن آپ دیکھیں مجھ سے آ رہا ہے. فتقونی، پس ڈرو مجھ سے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے اہم احکامات دے رہے ہیں. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ قرآن پر ایمان لے آئیں، وہی قرآن جو تورات کی تصدیق کرتا ہے. دیکھو تم اس کے پہلے کافر نہ بن جانا، اور اللہ کی آیات کو مت بیچو تھوڑی قیمت کی عوض، اور اللہ سے ڈرو، صرف اور صرف اللہ سے ڈرو. یہ جو آخر میں بات آئی ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس حوالے سے کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہو اس لیے سیکھے
کہ اس سے دنیا کمائے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ ابن ماجہ میں بھی روایت آتی ہے. یعنی قرآن کو اس لیے سیکھے کہ اس سے پیسہ کمائے گا، دنیا کو کمائے گا، یا مجھے بڑی عزتیں ملیں گی، میں نیکوکار مشہور ہو جاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہمارے لیے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی قیامت کے دن نہیں پائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفا کے کچھ افراد کو قرآن پڑھایا اور لکھنا سکھایا، تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان تحفے میں دی. میں نے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی اہم مال نہیں ہے اور میں جہاد میں اس کے ذریعے تیر اندازی ہی کر سکتا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور اس کے متعلق پوچھتا ہوں. چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک آدمی نے ایک کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن پڑھایا، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس کے ذریعے جہاد میں تیر اندازی کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہیں آگ کا توق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو. اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. اب آپ اس حدیث میں ان صحابی کی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اہم مال نہیں ہے، میں جہاد میں اس کے ذریعے تیر اندازی کر سکتا ہوں، کہ یہ الحمدللہ غنی تھے، ان کو اس مال کی ضرورت نہیں تھی، ان کے نزدیک اس مال کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ اگر تمہیں پسند ہو کہ تمہیں آگ کا توق پہنایا جائے تو تم اس کو قبول کر لو. کیونکہ وہ کس بیسس پر ان کو تحفہ ملا تھا؟ قرآن پڑھانے کی وجہ سے تحفہ ملا تھا. اب ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک اجرت مقرر کی، یعنی ایک پیمنٹ کو ڈن کیا، اور ایک شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز پر تم سب سے زیادہ اجرت لینے کے حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ اس حدیث میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بیسٹ پیمنٹ تم کس چیز کی لے سکتے ہو؟ اللہ کی کتاب کی لے سکتے ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے کیا اور فرمایا، جاؤ، میں نے تمہارا نکاح ان سے اس قرآن پر کیا جو تم کو یاد ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی شوہر کو جو مہر دینا تھا اپنی بیوی کو، وہ کیا طے ہوا؟ وہ قرآن جو اس کو یاد تھا. تو دیکھا جائے یہ بھی ایک طرح کی پیمنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں دونوں قسم کی احادیث کا ذکر ہوا. بعض میں قرآن کی تعلیم دینے والے کی اجرت سے سختی سے منع فرمایا گیا. اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ مانگنا ہوتا ہے، مانگنے اور سوال کرنے کے لیے وہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں. چونکہ یہ قرآن کی عظمت اور حرمت کے خلاف ہے، اسی لیے اس کو مذموم اور حرام قرار دے دیا گیا. یعنی وہ قرآن کا کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں سے پیسہ مانگ سکیں، سوال کر سکیں. تو یہ چیز مذموم ہے. مذموم یعنی مذمت کی گئی ہے، جس پر کرٹیسائز کیا گیا ہے، جس کو پسند نہیں کیا گیا، اور یہ حرام ہے اس طرح سے قرآن کی قیمت لینا. پھر اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دے رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھانے کی کوئی اجرت نہ لیں، بلکہ وہ
جو بھی کام کاج کر رہے ہیں اس کام کاج کو کرنے کے ساتھ خاص وقت قرآن پڑھانے کے لیے نکالیں تاکہ یہ خدمت لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کسی کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے تو پسندیدہ نہیں ہے کہ پھر وہ قرآن پڑھانے کی کوئی نہ کوئی اجرت لے. اس کو نہیں لینی چاہیے. اگر وہ وسعت کے باوجود بھی لیتا ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اور اس میں آپ انہی احادیث کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. لیکن دوسری روایت میں اس کا جائز ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ وظیفہ لے سکتا ہے, اس کی اجرت لے سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنا ذریعہ معاش ترک کر کے مکمل طور پر قرآن کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے مرد حضرات عالم بنتے ہیں, پھر وہ اپنی زندگی کا سارا وقت دین کی خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے لوگوں کی تو دین کو ضرورت بھی ہوتی ہے جو فل ٹائم دیں دین کو. ایسے میں ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ کوئی کاروبار کر سکیں, کما سکیں اور اپنے گھر والوں کو سرو کر سکیں. ایسی صورتحال میں ان کا مناسب وظیفہ مقرر کرنا چاہیے. ویسے یہ ذمہ داری حکومت کی اور اداروں کی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہ تو ہماری حکومت یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور نہ ہی ادارے اسے بھرپور طریقے سے پورا کر رہے ہیں. حضرت عمر کے دور میں ہم دیکھیں تو ہر دوسرا گھر مدرسہ بنا دیا گیا تھا اور ٹیچرز کے وظائف مقرر کیے گئے تھے جو فل ٹائم جاب کر رہے تھے دین کو سرو کرنے کے لیے. تو obviously ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی کام کاج کر سکے, کچھ کما سکے اور اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے. پھر آپ دیکھیں دوسری روایات میں ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ لینا جائز بھی قرار دیا گیا, کیونکہ یہ حکم بڑا اہم ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کی آیات کو مت بیچو تھوڑی قیمت کے عوض. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو بھی قرآن پڑھائے وہ اس کی اجرت نہ لے اگر وہ وسعت والوں میں سے ہے, اور اگر وہ اس کو بزنس بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے احادیث میں. اور آخر میں آیت کے اختتام پر جو کہا گیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف مجھ ہی سے بس ڈرو مجھ سے. یعنی تقوی ایسا احساس ہے کہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں اس تقوی کے احساس سے واضح ہو جاتی ہیں.